السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نیوز اور میں ہوں طیبہ بٹ۔ جیسے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ مقدس مہینہ جو ہے اپنے اندر ڈھیروں جو ہے وہ برکتیں اور رحمتیں جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں، تو آج ہم اسی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے جو 3 عشرے ہیں ان پہ ہم بات کریں گے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ تو میرے ساتھ جو ہے سید ولی اللہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ پیر ہیں، انہی سے جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، ایسے تو یہ پورا مہینہ ہی رحمتوں کا اور برکتوں کا ہے، تو اس میں جو 3 عشرے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ ان تینوں عشروں کی فضیلت کیا ہے، پہلے عشرے کی فضیلت کیا ہے، دوسرے کی کیا ہے؟ پہلے عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ عتق من النار ہے۔ عشرہ رحمت میں جو پہلا عشرہ ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کو جب بخشنا چاہتا ہے، کبھی شبی برات، کبھی شبی معراج، کبھی شبی جمعہ، اس طرح مختلف اوقات جو ہے نا بندوں کو بخشنے کا جو ہے نا موقع دے دیتا ہے۔ پھر رمضان کریم میں جو 30 دن جو ہے نا سارے کے سارے فضیلت والا ہے، مگر اس کو 3 تقسیم کر دیا کہ پہلے عشرہ میں اللہ کی مخلوق اللہ سے رحمت مانگے، کیونکہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس تیمارداری کے لیے گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں، آپ کو کیا چاہے؟ اس نے بولا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اللہ کی رحمت چاہیے، کیونکہ جب اللہ کی رحمت ہو جائے تو سب کچھ آ جاتا ہے۔ پہلے عشرہ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنا چاہیے۔ تو دوسرے عشرہ میں جو ہے فضیلت تو اس کی بہت ہے، اگر ہم قرآن حدیث میں جائیں گے تو کافی لمبا وقت ضرورت ہے۔ دوسرے عشرہ جو ہے عشرہ مغفرت ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی مغفرت مانگنا چاہیے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار ہے، جہنم سے آزادی چاہے۔ تو ہم تینوں عشرہ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا یاد میں لگے رہے، قرآن کی تلاوت میں، ذکر اذکار میں، توبہ و استغفار میں، سب کچھ کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اچھا مجھے بتائیں سب سے زیادہ ایسا کیا کیا جائے کہ اس مہینے میں لوگ جو ہے وہ زیادہ تر مغفرت کے طلبگار ہوتے کہ اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ان سے معافی مانگیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں معافی مل گئی ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا کہ آپ نے توبہ کرنا ہے، میں نے معاف کرنا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم توبہ کریں گے اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ توبہ مراد یہ ہے کہ دل، زبان، یقین کامل کے ساتھ، اور توبہ نصوحہ و نیتوں کے دوبارہ نہ کرنے کا، پھر اس کی قبولیت میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے پہلے عشرہ میں رحمت مانگنا ہے، دوسرے عشرہ میں مغفرت مانگنا ہے، تیسری میں جہنم کی آزادی کا ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تینوں عشرہ کی دعا اللہ کریم ہمارے قبول کرے گا، اور شک و شبہ کوئی نہیں۔ ہمارا کمائی حلال ہو، ہمارا صدق المقال ہو، یعنی ہم سچ بولیں اور رات دن عبادت میں لگے رہیں۔ اچھا تھوڑا سا بتائیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس مہینے کا انتظار کرتے تھے، اور جب یہ مہینہ آ جاتا تھا تو کیسے اس کا استقبال کرتے تھے؟ سب سے پہلے تو بزرگان دین 6 مہینے انتظار میں اور 6 مہینے اس کے جانے کے افسوس میں گزارتے تھے، 12 مہینوں کا ایسے گزارتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب سے استقبال رمضان کے شروع کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ جب ماہ جو ہے نا شعبان داخل ہوتے تھے، اللہ کے رسول نے کمر کس دیتے تھے خود بھی، اور فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال کو بھی تیار کر دینا۔ اور سب سے زیادہ روزہ رمضان کے بعد اگر رسول اللہ نے رکھا ہے تو شعبان میں رکھا ہے، یہ اس کی استقبال کی تیاری ہے۔ اچھا، اور آج کل ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ شعبان میں لوگ روزے رکھتے ہیں، صرف رمضان المبارک کا ہی موسٹلی انتظار ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم جو ہے روزے رکھیں گے۔ اس میں بھی تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ شعبان کی کہ رمضان کی؟ رمضان کی تو جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ تو تندرست ہو جائے تو اس نے دوبارہ قضا لے آنا ہے۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے، پتہ ہے کہ یہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہونا ہے اور اسی میں دنیا سے چلے جانا، اس نے فدیہ دینا ہے۔ یا بہت ضعیف العمر ہے، پتہ ہے کہ اب دوبارہ اسی کی عمر اس پوزیشن میں نہیں جانا ہے کہ اس نے جو ہے نا روزہ رکھ سکتا ہے، اس نے بھی فدیہ دینا ہے۔ کتنا فدیہ ہے؟ یہ ہوتا ہے انسان کی حیثیت کے مطابق، کہ اگر وہ غریب ہے تو گندم کے حساب سے، اگر صاحب حیثیت ہے وہ کھجور کے حساب سے، کشمش کے حساب سے دینا اس نے۔ اچھا، یہ جو تینوں عشرے ہیں، ان تینوں عشروں کے لیے جو الگ الگ دعائیں جو ہیں جن کا حکم دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھو، جو اگر رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اس میں تو پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت ہی مانگنا ہے،
रहमत के अशरा में रहमत ही मांगना है और मग़फ़िरत के अशरा में मग़फ़िरत मांगना है और उतक़ु मिनन नार जहन्नुम से आज़ादी का जो अशरा है आज़ादी जहन्नुम नहीं मांगना है। लेकिन ये अल्लाह ने तक़सीम किया हुआ है दुनिया और आखिरत की, जैसा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना, तक़सीम किया हुआ है कि दुनिया भी बन जाए आखिरत भी बन जाए, दोनों सही हो जाए। अच्छा, पहले अशरे की, दूसरे अशरे की और तीसरे अशरे की ज़रा दुआ भी बता दें। अच्छा, पहले जो अशरा है दुआ एक ही नहीं है, दुआ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा है। जैसा आप अशरे रहमत जो आपने अल्लाह से मांगना है, ये भी अशरे रहमत के लिए अल्लाह रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार या हय्यु या क़य्यूम वगैरह। दूसरे अशरा जो है ना, जब आपने मग़फ़िरत मांगना है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकून वगैरह वगैरह बेशुमार है ना जी। जो तौबा व इस्तिग़फ़ार ये ख़ुद भी है, और इसकी जो तीसरा कलिमा है ये भी जो है ना इसका है, और उतक़ु मिनन नार आखिरी जो है अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार वगैरह वगैरह। बहुत सी दुआ, एक दुआ नहीं है, हर अशरा की एक दुआ नहीं, बहुत सी ही दुआएँ हैं। एक दुआ होता है अवाम के लिए, उनको बताने के लिए। उलमा इकराम तो बेशुमार कुरान और हदीस से बेशुमार दुआ पढ़ेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा कि वैसे तीनों अशरे ही जो हैं वो अपनी एक अलग अहमियत रखते हैं, लेकिन इनमें सबसे अफजल अशरा कौन सा है? चूँकि आखिरी अशरा में शब क़द्र है और वो 1000 साल की इबादत से अफजल है, तो इसलिए आखिरी अशरा का ज़्यादा जो है ना अहमियत है। जी, तो आपने सुना कि रमज़ान मुबारक का जो पूरा महीना है वो पूरा महीना ही एक हमारे लिए तोहफ़े के तौर पर अल्लाह ताला ने हमें दिया है। तो इसमें जितनी ज़्यादा जो है वो इबादत कर सकते हैं करें और अपने गुनाहों की जो है वो तौबा करें, तो जो है वो आपको अल्लाह ताला ज़रूर आपके गुनाहों की जो तौबा है वो सुनेगा और आपको माफ़ भी करेगा। और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।